اب ہمارے وہ بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو بیچارے ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، وہ کہیں گے مولوی صاحب کو یہ عجیب ٹاپک دے دیا گیا، ہم لوگ تو خود اولاد ہیں، ہم کس کی تربیت کریں گے؟ تو بھائی تربیت اولاد، اس کا تعلق اولاد ہونے کے بعد سے بھی ہے اور اولاد ہونے کے پہلے سے بھی ہے۔ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، اماں آپ کی رشتہ کھوج رہی ہیں ناگوری برادری کے اندر، ہے نا بھائی؟ سنا ہے میں نے ماشاءاللہ پورا علاقہ ناگوری برادری کا ہے، اور بڑی اچھی چیزیں بھی میں نے سنی، بڑی ملت ہے، بڑی بہت ساری رسم و رواج سے یہ برادری پاک ہے، کوئی لین دین نہیں ہوتا شادی بیاہ میں۔ اگر میں نے ایسا سنا ہے، اگر ایسا صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کو قائم رکھے۔ مگر میرے بھائی، رشتے ناطے کرنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ ہم سب سے پہلے جو ہمارے سماج کا دستور ہے، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہماری برادری کی لڑکی ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری برادری کی لڑکی نہیں ہے تو ہزاروں خوبیاں ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اپنی برادری کے باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں بھائی؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہماری برادری کے اندر؟ جس برادری کا بھی مسلمان اگر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ برادریاں ہماری آئیڈینٹی اور پہچان کے لیے بنائی ہیں۔ یہ برادری نہ تو ہمیں اونچا بناتی ہے نہ نیچا بناتی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانو ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹا، برادریوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ برادری میں شادی کرو، اچھی بات ہے میرے پیارے بھائیو، منع نہیں ہے، اسلام برادری اور خاندان کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، مگر اگر آپ نے اس کو فرض اور واجب قرار دے دیا ہے تو یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ مولانا مختار احمد ندوی اللہ غری کے رحمت کرے، اسی مالیگاؤں میں اتنا بڑا انہوں نے ادارہ قائم کیا، بڑی خدمات رہی ان کی۔ 1992 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، ان کے یہاں سے ایک پرچہ آتا تھا البلاغ کے نام سے، البلاغ نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے مولانا مختار ندوی صاحب۔ اس البلاغ میں ایک کالم آتا تھا، اس کا نام تھا بہتے آنسو۔ 1992 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، برادری ذات اور برادری کی ماری کنواری بوڑھیاں۔ انہوں نے واقعات لکھے تھے بمبئی وغیرہ کے بعض علاقوں کے، 80 سال کی عورتیں کنواری بوڑھی ہو گئیں، اچھے خاندان کی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، مگر ان کا رشتہ ان کی برادری میں نہیں ملا، گھر والوں نے شادی نہیں کی، بوڑھی ہو گئی 80 سال کی، ان کی شادی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اسلام صرف نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اسلام سماج کو ان گندگیوں سے بھی پاک کرنے کا نام ہے۔ ہم نے ماحول اور مزاج یہ بنایا، صاحب ہم برادری میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ نبی نے یہ تعلیم دی، برادری میں کمپرومائز کر لو، دینداری میں کمپرومائز مت کرو۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ کی برادری کون سی تھی؟ بنی ہاشم کی برادری تھی، بنی ہاشم کا خاندان تھا۔ پورے مکہ میں سب سے اونچا خاندان میرے نبی کا تھا، لیکن آپ نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دیں۔ حضرت زینب کی شادی بھی بنو امیہ میں ہوئی، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ بنو امیہ میں ہوئی۔ برادری دوسری ہو گئی، خاندان دوسرا ہو گیا۔ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی، 11 شادیوں میں صرف حضرت زینب جو تھیں وہ آپ کے یعنی رشتہ داری کی تھیں، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ باقی ساری بیویاں آپ کی الگ الگ خاندان سے تھی، الگ الگ قبیلے سے تھی، بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک یہودی سردار کی لڑکی تھی۔ نبی نے ان کی دینداری دیکھ کر کے ان سے شادی کر لی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، خاندان دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، دینداری دیکھی جاتی ہے، ولجمالہا، اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تم دیندار عورت کو ترجیح دینا، اس کو پریورٹی دینا، اس کو پراتھمکتا دینا. تمہارے گھر کی بہو تمہارے خاندان اور برادری کے باہر کی ہو تب بھی چلے گا، مگر دیندار ہونی چاہیے. ہم نے دینداری کے اوپر جب اور چیزوں کو معیار بنایا، ہم نے پیسے کو معیار بنایا، ہم نے ذات اور برادری کو معیار بنایا، نتیجہ یہ نکلا آج گھروں کے ماحول میں گڑبڑی آ رہی ہے، آج گھر کے ماحول خراب ہو رہے ہیں. آج ہماری بیٹیاں شرک کرنے والے گھروں میں بھی جا رہی ہیں، آج ہماری بیٹیاں بدعتی گھرانوں میں بھی جا رہی ہیں، آج ہماری بیٹیاں ایسی جگہوں پر جا رہی ہیں جہاں مجبور ہیں وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہننے پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے. تو بچہ تو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن اس بچے کے پیدا ہونے کے پہلے اس بچے کی ہونے والی جو ماں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں ایسی ماں لاؤ اپنے ہونے والے بچے کے لیے، ایسی بیوی لاؤ اپنے لیے جو دیندار ہو. بچے کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. ابھی تو شادی نہیں ہوئی، شادی ہوئی نہیں، اور اسلام آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ تو اپنے گھر کے لیے جو عورت لائے گا، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے جو ماں لائے گا، وہ دیندار عورت کا لا، تو بے دین عورت کو مت لا. دیندار عورت، اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے بھائی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. دیندار عورت اگر گھر میں آ جائے تو وہ جہنم بنے ہوئے گھر کو جنت بنا سکتی ہے. وہ آپس میں ایسا مل جل کر کے اور پیار اور محبت سے پورے گھر اور پریوار کو چلائے گی، گھر باغ و بہار بن جائے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کی سب سے بڑی دولت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.